السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے کہ ریاست کے 3 ستون جن میں عدلیہ، مقننہ اور ایگزیکٹوز آتے ہیں، ادھر آج کیا کیا کارروائی ہوتی رہی۔ سپریم کورٹ آج کیا کر رہی تھی، پارلیمنٹ میں آج کیا ہوا، اور ادھر حکومت کیا کر رہی تھی، تو اس حوالے سے اعزاز سید صاحب سے بات کریں گے۔ اعزاز سید صاحب، آج کل آپ ماشاءاللہ بڑے تیار ہو کے آتے ہیں، تو صبح صبح آپ تمام انسٹیٹیوشن کو جا کے ایک سلامی دیتے ہیں۔ پہلے آپ نے سپریم کورٹ کا وزٹ کیا، پھر آپ نے پارلیمنٹ کا کیا، اور پارلیمنٹ میں آپ میرے ساتھ آ گئے۔ ہاں، پارلیمنٹ میں میں نے آپ کو جوائن کیا۔ اور کوئی کوئی ہمارے ناظرین کے لیے آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ چیمہ صاحب، میرے خیال میں سپریم کورٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج 11 بجے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک جو کیس ہے اس کی سماعت کا آغاز ہوا۔ اور کیس کیا ہے؟ پورے ملک میں یعنی کہ ایکچولی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے بات ہے، آپ پنجاب کو پورا ملک ٹھیک سمجھتے ہے؟ ہیں؟ نہیں، وہ درخواستیں تو یہ ہے نا کہ یعنی پورے ملک میں بھی ہاں، کہ ایک ٹائم پر انتخابات کرائے ایک جائیں۔ ٹائم پر درخواستیں تو یہ ہے نا۔ تو ان کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن، ان کے جو پرانے ساتھی ہیں وہ تھے۔ اچھا، اس دوران مجھے ایک اور بات بھی پتہ لگی اس کیس کی ابتدا سے پہلے میں کچھ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عدالت میں نہیں آئے تھے اور بتایا گیا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ تو مجھے وہاں پر سپریم کورٹ میں ہی عدالت کے ایک عملے نے بتایا کہ کل چیف جسٹس صاحب جو ہیں بیمار تھے، تو ان کے گھر پہ صرف 2 ہی ججز، اور لوگ بھی گئے ہوں گے لیکن 2 ججز خصوصی طور پر ان کی عیادت کے لیے گئے اور کچھ دیر بیٹھے رہے۔ اور وہ 2 ججز بھی یہی 2 ججز تھے، یعنی کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر۔ تو اور اچھی بات ہے نا، عیادت کرنا تو اچھی اچھی بات بات ہے، ہے۔ ہاں، اچھی بات ہے۔ تو میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا جی یہ جو باقی ججز ہیں جن سے چیف جسٹس صاحب کا وہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے، منصور علی شاہ ہو گئے، جسٹس طارق مسعود ہو گئے، تو مجھے آج کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ لگی۔ انہوں نے کہا جی جسٹس طارق مسعود تو کوئی غالباً نیپال گئے ہوئے ہیں، اور جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ صبح پشاور چلے گئے، اور جو منصور علی شاہ ہیں وہ پتہ چلا کہ اس وقت لاہور جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ تو یہ منظرنامہ تھا سپریم کورٹ میں، جو اب یہ نام برا نہ لگے لیکن متحارب گروپ جو ہے نا ایک دوسرے کے، وہ کیا کر رہے تھے، جو مختلف الخیال جو ججز ہیں۔ خیر، جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے آج کیس کی سماعت کا آغاز کیا، تو اٹارنی جنرل صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو گورنمنٹ تو مذاکرات کر رہی ہے، تو 25 اپریل کو اسد قیصر صاحب سے بھی ملے ہیں۔ تو اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو چیئرمین سینٹ ہے ان کو کے ذمہ لگایا کہ وہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائیں دونوں ایوانوں کی، مطلب دونوں حکومت کی بھی اور اپوزیشن کی بھی، تو وہ فیسیلیٹیٹ کریں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ جی چیف جسٹس جو چیئرمین سینٹ ہے ان کا کیا کردار ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ایک پارلیمنٹ کا ایک ادارہ ہے، وفاق کی علامت ہی ہے نا، چاروں صوبوں کے اس میں برابر نمائندگی ہے، تو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی جو چیئرمین سینٹ ہیں، یہ سینٹ ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، مذاکرات تو سارے ہم نہیں کر رہے۔ خیر، شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ تو مذاکرات ہی نہیں کرنی چاہتی ہے، ہمیں کہا گیا تھا کہ پروپوزل دیں گے، پروپوزل نہیں آئی اور یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، جو ان کا موقف ہے۔ پھر اس پہ جو ہے نا کاروائی ختم ہوئی۔ کاروائی اس بات پہ ختم ہوئی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ساری باتیں میں نے سن لی ہیں، تو اب ہم نا کو مناسب آرڈر دیں گے، مناسب آرڈر دیں گے۔ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ پہلے ریمارکس آتے تھے، وہ باتیں کوئی نہیں ہوئی۔ تو یہ آج تو بولے بھی چیف جسٹس ہی ہیں۔ جی چیف جسٹس، باقی 2 جج صاحبان وہ نہیں بولے۔ تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ لوگوں کو ہمارے مائنڈ کا نہ پتہ چلے۔ نہیں، وہ انہیں اس بات کا خیال آیا کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں، ہاں، جج نہیں بولتے، تو وہ شاید اپنے فیصلوں کے ذریعے بولیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے چیمہ صاحب میں پارلیمنٹ ہاؤس آ گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ ہوا کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں معمول کا اجلاس تھا، لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک قرارداد پیش کی ایوان میں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایوان جو ہے نا، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو
اعتماد دیتا ہے، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے. تو اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے وہ ایوان کے سامنے رکھی قرارداد. ایوان میں 180 اراکین نے اس کے حق میں ووٹ دی، مخالفت کسی نے نہیں کی. پی ٹی آئی کے جو منرف اراکین ہیں، راجہ ریاض صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ ادھر رہے، وہ موجود تھے ادھر، لیکن ظاہر مخالفت میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اس طرح راجہ صاحب نے کہا ہوگا کہ میری مجبوریاں سمجھو میں نہیں ووٹ دے سکتا. اگلا ٹکٹ میں نے نون لیگ کا لینا. اچھا پتہ نہیں لینا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی اب ود دی چینجنگ ان کو وقت سے پہلے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ پھنس گئے. تو ایک تو یہ ہوا. پھر دوسرا ہوا وہاں پہ تقریریں بڑی زبردست ہوئی ہیں. میں یہ کہوں کہ وہاں پر ایک تو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی وہاں پر، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے، وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا ہے، یوسف رضا گیلانی کو بھیجا گیا ہے، نواز شریف کو بھیجا گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کیا انہوں نے، کہا جی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی ہے جو کہ غلط تھا. تو اگر مجھے یہ بھیجتے ہیں تو میں چلا جاؤں گا. یہ نہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ میں بھی اس لسٹ میں آ رہا ہوں، میں اس فہرست میں آ جاؤں گا. کہتے ہیں اگر انہوں نے مجھے بھیجا تو میں چلا جاؤں گا. تو شہباز شریف جو ہیں وہ فیصلے کر سکتے ہیں. وہ حکم کے پابندی تو کرتے ہیں نا، جو نہیں حکم کیا، یعنی کہ ان کو آپ خود بھی تو فیصلے کر سکتے ہیں. جی. تو خیر اس کے اوپر ویسے کچھ دیر بعد کچھ اور تقریباً خواجہ آصف کھڑے ہو گئے. خواجہ آصف نے کہا کہ جی ہم جو 3 رکنی بینچ ہے اس کے فیصلے نہیں مانتے، ہم 4 کے فیصلے مانتے ہیں، تو آپ کو جانا نہیں چاہیے اور ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. ویسے زیادہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ جس کو جس طرح کا فیصلہ چاہیے وہ موجود ہے. ہر طرح کسی کا کو 3 والا چاہیے تو وہ بھی موجود ہے، کسی کو 4 والا چاہیے وہ بھی موجود ہے. ٹھیک بات ہے. اختر مینگل صاحب نے بڑی تقریر کی، اس میں مولانا سعد محمود جو کہ فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں، وہ بھی بڑی اچھی تقریر کی. انہوں نے سعد محمود صاحب نے کہا کہ ان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے عمران خان سے، یعنی کہ پی ٹی آئی سے. ابا جی نے منع کیا ہے. نہیں ابا جی وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ گالی نکالتا رہا ہمیں، یہ پارلیمنٹ کو گالی نکالتا رہا ہے. ابھی وہ نہیں نکالتے، ابھی بھی وہ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو اس سے مذاکرات نہ کریں، یہ پچھتائیں گے. عمران خان تو مذاکرات نہیں کر رہے، انہوں نے بندے بھیج دیے. وہ یہی کہہ رہے ہیں، تو وہ بندے عمران خان کے ہی بندے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ کریں. یہ بلکہ انہوں نے تو الزام لگایا کہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پتہ نہیں اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کوئی اس طرح کی باتیں بھی کی یہودی، وہ جو ان کی ایک مذہبی. آپ کی کیا رائے ہے کہ ان کو مذاکرات کرنے چاہیے یا نہیں؟ آپ گورنمنٹ کو کیا ایڈوائس چیمہ صاحب گورنمنٹ کو ایڈوائس تو آپ دیں گے نا، میں تو وہ بتاؤں گا جو میں نے دیکھا، آئی ایم ہیئر ٹو رپورٹ. تو اس سے پہلے چیمہ صاحب ایک اور کام بھی ہوا. اچھا میں وہ بتا دوں کہ جو اختر مینگل صاحب نے بڑی گفتگو کی. اختر مینگل صاحب نے ایک تو بلوچستان کا کیس پیش کیا اور بتایا کہ بلوچستان میں بڑے مسائل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن آئین پاکستان جو 1973 کا آئین پاکستان ہے، اس وقت بلوچستان کے 4 نمائندے تھے. جب اس وقت 73 کی جو اسمبلی تھی، ان 73 کے آئین بنانے کے لیے جو اسمبلی تھی، 4 بلوچستان کے نمائندے تھے، 3 نے دستخط نہیں کیے تھے، 1 نے کیے تھے. انہوں نے کہا تب بھی ہم کہتے ہیں ہمیں اعتراض اس بات پہ نہیں ہے کہ متفقہ آئین نہیں ہے، ہمارے 3 بندوں نے سائن نہیں کیے. اور وہ جو 3 بندے ہمارے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں آپ جو کمٹمنٹ یہ ریاست کرتی ہے وہ پوری نہیں کرتی، اور کہتے ہیں ان کی بات سچ ہوئی ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے آخر پہ ایک بڑی تکلیف دے اور بٹر بات کی، اور بڑی وہ جو ہے ایک اچھے انداز سے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جی 180 ووٹ لے کے شہباز شریف صاحب آج اعتماد کا ووٹ لیا انہوں نے، تو بہت ہی اچھی بات ہو کہ جو بلوچستان کے لاپتہ 180 افراد ہیں وہ بھی رہا کر دیے جائیں. تو ایک لاپتہ افراد کا کیس بھی انہوں نے پیش کیا. اچھا چیمہ صاحب یہ تو چلتی رہی نا باتیں. جاوید لطیف صاحب نے بڑی تقریر کی وہاں پر، اور وہ روایتی طور پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا لتاڑا اور پی ٹی آئی کو بڑا لتاڑا جو ان کا موقف ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کو نظر نہیں آیا جس وقت لاپتہ ہوتے ہیں لوگ یا میڈیا پر پابندیاں لگتی ہیں، میڈیا کے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو اس وقت تو عدلیہ نوٹس نہیں لیتی، تو یہ لیتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا چیمہ صاحب کہ آپ یہ بتائیں ایک زورانہ بھی دیا گیا تھا. زورانے میں کوئی اچھی چیز تھی کھانے کے لیے؟ نہیں میں آپ تو بعد میں کوئی سینڈوچ کھا رہے تھے، وہ بھی آپ نے 3 لوگوں کو ایک سینڈوچ آپ نے منگوایا ہے. نہیں میرے پلیٹ سارے بندے آ گئے نا پیس تھے، اور میرے خیال ایک آپ نے کھایا ہے اور ایک دوسروں کو دیا ہے.
یہ ویسے اعزاز سید یہ درویشوں والی آپ میں علامت ہے. چیمہ صاحب میں نے آرڈر کیا تو باقی لوگ آ گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اور بھی آرڈر کر سکتے ہیں. نہیں میں نے جانا تھا نا مسئلہ, تو آرڈر تو اور بھی کر سکتے. میں نے کہا لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال کیا کریں. زورانے آپ رپورٹ ضرور کرتے ہیں, ادھر کو کھانا بھی کھایا کریں, ٹھیک ہے. یہ ضرور ہے کہ ڈریسنگ آپ کی ماشاءاللہ اچھی ہوتی ہے. آپ نے جین ذرا تھوڑی سی اوپر پہنتے ہیں تاکہ جرابیں بھی آپ کی نظر آئیں. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن کھانے پر بھی توجہ ضرور دیا کریں. لیکن چیمہ صاحب یہ اور یہ تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اراکین اسمبلی, دیکھیں آپ جو ہے ایک سویلین بالادستی پہ یقین رکھنے والے آدمی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ادھر آپ کے جو اراکین اسمبلی ہیں, عوام کے نمائندے, ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا جب تک آپ خود نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہے نا واپس آئیں اس چیز پر کہ جو آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے. ایک اور کام بھی تو ہوا نا جو سب سے اہم ہے. یہ تو وہ ہوگی نا گڈی گڈی باتیں. ایک اور بات بھی تو ہوگی جس پہ بڑی بحث ہوگی اور تاریخ میں باتیں بھی بتائیں, ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہوا کہ وزیر قانون جو ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب, انہوں نے ایک تحریک پیش کی. انہوں نے کہا کہ جی 21 ارب روپے مانگے گئے انتخابات کے لیے. تو ایوان بتائے, یہ کابینہ میں بھی آیا تھا معاملہ, کابینہ نے ریفر کر دیا ہوا ہے ایوان کو, تو ایوان بتائے کہ دینے چاہیے یا نہیں. تو ایوان نے تو ریجیکٹ کر دی, اکثریت سے ریجیکٹ. لیکن شاہ جی یہ بڑا اہم ڈیولپمنٹ, یہ ایک اس کی ایک اہمیت اور بھی ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج میاں شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لیا وہ کس لیے لیا ہے؟ سپریم کورٹ سے ڈرتے ہوئے لیا نا. انہیں یہ تھا کہ ایک انہوں نے پیش بندی کی ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے اشاروں کنایوں میں یہ بات کی ہے کہ اگر کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے 21 ارب کی اور آگے پارلیمنٹ نے منظوری نہیں دی, تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کا اعتماد کھو چکے ہیں, کیونکہ ان کا فیصلہ آگے پارلیمنٹ رد کر رہی ہے. ٹھیک بات. تو اگر یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے فیصلے میں جو کہ ابھی تک آئے نہیں ہے, یا یعنی کہ اس کا جو حتمی فیصلہ اس کیس کا ہونا ہے, تو اس میں وہ لکھ دیتے تھے کہ پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیا جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں پھر کوئی 2 ہفتے یا مہینہ لگ جاتا اور ایک ہائپ کریٹ ہوئی رہتی کہ پتہ نہیں شہباز شریف کو ووٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. جو اتحادی ہیں وہ بھی پریشان کرتے. تو انہوں نے آج یہ طریقہ نکالا ہے کہ ان اعتماد کا ووٹ لیا جائے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جو وہی ایوان ہے وہ دوبارہ سے اس سمری کو مسترد کر رہا ہے یا وہ اس رائے کو مسترد کر رہا ہے جو کہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی ہمیں اعتراض نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ نہیں مان رہی. تو اس کو عدالت وجہ تو بنا سکتی ہے, بالکل وجہ بنا سکتی. لیکن کیا عدالت اب اس پوزیشن میں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ چیمہ صاحب جب سے پارلیمنٹ نے اسرٹ کرنا شروع کیا ہے نا, تو عدالت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیک فٹ پہ ہے. بیک فٹ پہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایگریسولی وہ آ رہے تھے اور گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے تھے, اب وہ نہیں ہو رہا. لیکن شاہ جی یہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پاور کم ہو گئی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, میں سمجھتا ہوں ہے, یا آڈیو لیگ کی بالادستی ہے؟ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے, اور پارلیمنٹ اگر یہ آڈیو لیگ کا گند نہ بھی ہوتا تو تب بھی یہ ایک بڑا اچھا میسج آتا. لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کھڑی ہوئی ہے تو کون سی بیساکھیاں استعمال کر رہی ہے؟ اگر آپ ذرا امیجن کریں کہ صرف یہ پارلیمنٹ ہوتی, ہم ایک بات کرتے ہیں نا شاید ایک ریالٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ کھڑا بندہ ویسے نہیں ہو جاتا. جو اتنی دیر کھڑا ہونا نہ سیکھے اور اچانک وہ دیکھتے تو ہے نا کہ میں نے ادھر یہ بیساکھی ہے ادھر ہے, تو اس دفعہ کون سی بیساکھی استعمال اور یعنی کہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف ہو, یہ مسئلہ نہیں دیکھیں نا, آپ مانے نا اس بات مسئلہ شاید دیکھیں پہلے بھی جون سے بھی وزیر اعظم ہے, کوئی سروائیو تو نہیں کر پایا نا, ٹھیک ہے. یعنی یہ شہباز شریف کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اداروں کا تعاون, یعنی کہ آپ نے ایک ادارے سے لڑنا ہے تو دوسرے ادارے کا تعاون. صاحب عرض یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی آپ کو یاد ہے ٹون ہی اس وقت بدلی, جب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی ان سے ملے تھے, یاد ہے نا آپ کو, ملنے آئے تھے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی, اور اس کے بعد اگلے دن انہوں نے آ کے تقریر کر دی تھی کہ ہم کھڑے ہوں گے. اور یہ تو ایشو یہ ہے کہ یہی پرابلم ہے کہ یہ دیکھتے ادھر رہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ دیکھتے ادھر رہتے ہیں. جب دیکھنا چاہیے آپ کو ایک ٹائم پر ایک ادارے کی ضرورت ہوتی ہے. عمران خان جو ہے اس کے ساتھ جوڈیشری کھڑی ہے, اگر جوڈیشری عمران خان کے ساتھ نہ ہوتی تو عمران خان اندر جیل میں ہوتا, ایسے ہی ٹھیک ہے. اور جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ اگر دوسرا ادارہ کھڑا نہ ہوتا, وہ باہر اسٹیبلشمنٹ ہوتی, تو وہ بھی حکومت سے باہر ہوتے. اور اگر یہ دونوں ادارے آپس میں مل جاتے, جوڈیشری اور فوج آپس میں مل جاتی, تو یہ سارے باہر ہوتے. عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہوتے, اور یہ بھی جو ہے کہ ادھر ادھر باہر. یو نیور نو کہ کھو ہو جاتا.
You never know, مارشل لا لگ جاتا. کو کا تو مسئلہ ابھی بھی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں, میں یہ آرگومنٹ دیتا آیا ہوں کہ اس ٹائم کو نہیں ہو سکتا, مارشل لا جی نہیں لگ سکتا. ہم تو کنونسڈ ہے نا. آپ کنونس ہیں, میں آپ کنونس نہیں رہا. مجھے پوچھیں کہ کیوں نہیں رہا, کیوں نہیں رہے. ٹھیک ہے. وہ جو ساسو ماں کی آڈیو آئی ہے نا, جو ہاں جو ڈیمانڈ کر کہہ رہی ہیں کہ جو ہے یہ کم وقت مارشل بھی نہیں لگاتے, تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی لگ جائے تو اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا مجھے تو اس کے بعد سے میں اس آپشن کو بھی رول آؤٹ نہیں کر رہا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عدالت تو ادھر موجود ہے. لیٹ سے ہم ایک ازیوم کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مارشل لا کی ایک تو اگین یعنی کہ وہ اگر کریں گے بھی تو جوڈیشری بھی تو اس ٹائم ڈیوائیڈڈ ہے. ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے ویلیڈیٹ کرنا ہے وہ سارے تیار ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے ادھر سے جو آرٹیکل 6 جن لوگوں پر لگنا ہے وہ صرف جرنیلوں پر نہیں لگنا, وہ مارشل لا کو ویلیڈیٹ کرنے والے ججز پر بھی لگنا ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایک وہ چیز تو برقرار ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے والی باتیں نہیں رہی. چیمہ صاحب میں جو مارشل لا نہ لگنے کی ایک بہت بڑی وجہ پیسے ہیں. فوج آ گئی تو کیا پیسے آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. اور یہ جو سیاستدان ہیں چیمہ صاحب یہ ذرا امیجن کریں کہ عمران خان اپنے اقتدار کے عروج میں ان پاپولر ہو چکے تھے مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے. یہ آئے ہیں, یہ 6-8 مہینے میں ہی ان پاپولر ہو گئے. انہوں نے اس کا نمبر بھی کاٹ دیا اور لوگ بھول گئے کہ عمران خان کے دور میں کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اگر اور یہ جب اپوزیشن میں تھے یہ فوج کو گالیاں نکالتے تھے, اب عمران خان فوج کو گالیاں نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر فوج آ گئی اور اسی طرح مہنگائی ہوگی اور ہوگی لازم اس سے زیادہ تیزی سے ہوگی تو پھر کون ان پاپولر ہوگا؟ فوج ہوگی. تو کیا یہ فوج کر سکتی ہے یہ فوج اس ویسے طرح ابھی بھی بہت زیادہ پاپولر نہیں ہے, ابھی نہیں ہے, لیکن اس وقت تو پھر ساری چیزوں کو ساری توپوں کا پھر پی ایم ایل این بھی اس کے خلاف ہوگی, پی ٹی آئی بھی اس کے خلاف ہوگی, پیپلز پارٹی بھی اس کے خلاف ہوگی. ایک کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے, وہ بھی سروائیو نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ مہنگائی نہیں کنٹرول کر پائیں گے. لیکن شہری فوج نے بھی اگر آ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل الائنس تو بنے گا. چیمہ صاحب خدا نہ خواستہ وہ آئیں, خدا نہ خواستہ وہ یہ ہم جو ہے نہیں کہ آپ کے یا میرے کہنے سے تو یہ چیزیں نہیں نہ رک جانی. میں ایک سینیریو کی بات کرتے ہیں, شاعری آپ ایک ریئلسٹک آدمی ہیں. ایک کون سا ہمارے ملک میں پہلے نہیں ہوا. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر ان کا جو بھی ایک فوجی گورنمنٹ آتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل الائنس تو ان کا بنتا ہے نا کسی کے ساتھ. جس طرح کنگز پارٹی بنی تھی, یا اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ یا مسلم لیگ کے ساتھ ان کا بنا تھا. تو ابھی اگر وہ کسی ایک پاپولر پارٹی کے ساتھ بنا لیتے ہیں, دیکھیے میرے خیال عمران خان کو بھی پی ٹی ایم کے علاوہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, یا اگر ان کو یہ ایک امید دے دی جائے گی کہ کوئی دیر بعد جو ہے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے, تو پھر جو ان کی پاپولیرٹی کا ایشو ہے وہ بھی میرے خیال سالو ہو جائے گا. اور یہ جو اس طرح کی خیر خواہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کم وقت مان نہیں رہے, تو وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ تو موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھا شاہ جی, میں ایک جو ہے نا اینڈ پہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ ہو رہا ہے نا ہمارا؟ جی اینڈ ہو, کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کئی ہمیں ای میلز کر رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک. تو ہم میرا حال ہے کہ ایک تو ہم یہ کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی روزانہ کسی ای میل کا جواب دے دیں. ہم ای میل کا جواب تو دیتے ہیں لیکن یہاں پر ذکر کر دیں. ہاں یعنی کہ وہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اور بعض کا افواہیں بھی ہوتی ہیں یا یہ وہ. تو ایک ہمارے کوئی دوست ہیں یا دیکھنے والے ہیں ادھر سے گلگت سے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں اسکردو کا رہائشی ہوں, یو ای ٹی سے میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے, ادھر سے میں پڑھا ہوا ہوں. ہمارے وہ ریگولر دیکھنے والے ہیں. انہوں نے بتایا جی کہ عید والے دن اسکردو کے ایک نواحی گاؤں میں جو کہ سیاچین محاذ کے قریب ہے, ٹھیک ہے, ادھر ایک تیز رفتار ٹرک نے, کوئی فوج کا ٹرک تھا, اس سے کوئی 6 لوگ جو ہیں معصوم بچے جو ہیں وہ کچلے گئے, جن کی 3 کی موقع پر موت ہو گئی اور باقی جو ہیں وہ کچھ زخمی ہو گئے. تو یہ ہے کہ جب ابھی ان کا جنازہ بھی نہیں ہوا تھا تو ان کے پیٹی بند بھائی جو ہیں ان کو چھڑانے کے لیے آ گئے اور ان کی فیملی کو پریشرائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہے جو ای میل ہمیں آئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں نے جو محی الدین وانی صاحب ہیں چیف سیکرٹری, میری ان سے بات ہوئی, میں نے ان کو بھی بھیجی ای میل. میں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں کیا یہ بات درست ہے. تو ان کا یہ آگے سے جواب آیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور جو ہے نا ایک تاثر یہ چل رہا ہے جی کہ ادھر ایک میجر تھا, یعنی کہ جس نے یہ کیا اس کے وہ ایک تیز رفتار گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے کیا ہوا. ٹھیک.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ میجر نہیں تھا, وہ صوبیدار میجر تھا, ٹھیک ہے, اور کوئی ایک سپلائی کا ٹرک تھا, ٹھیک ہے, اور یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس میں اس وضاحت سے پہلے ایک اور جو اس میں جو ای میل میں جو ایک امپارٹنٹ چیز ہے نا, اس بندے نے جو ایک کمپیریزن کیا ہے, اس نے کہا جی ہمارے ہاں یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے اور کوئی بندہ اس پر بات نہیں کر رہا. کراچی میں ایک ہاتھی مر گیا ہے اور سب لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. ویری سیڈ. تو خیر یہ اس چیز سے میں اور میرا دل پسیج گیا, میں نے کہا کہ یہ چیز چیک کرنی چاہیے, یہ پریشانی والی بات ہے. تو انہوں نے پھر کہا, انہوں نے کہا جی کہ وہ صوبیدار میجر تھا, کوئی ڈرائیور تھا اس ٹرک کا سپلائی کا, جو کہ یہ گاڑی چلا رہا تھا, اور اس انسیڈنٹ میں 3 لوگ جو ہیں ان کی بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ادھر ان کے کوئی کمانڈر ہیں میجر جنرل, وہ ان لوگوں کے گھر میں بھی گئے ہیں, اور جو جن کے بچے تھے, اور ان سے انہوں نے جو بھی یعنی کہ ان سے کنڈول کیا ہے, اور ساتھ ان لوگ یہ جو صوبیدار میجر ہے اور دوسرا بندہ تھا اس کے ساتھ, ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے اور یہ لوگ جیل میں ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی جو کارروائی ہوگی, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کل جس طرح ایک بلڈ منی ہے, کوئی اس طرح کی کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, وہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس پر کارروائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ ایک یہ چیز چیمہ صاحب بہت اچھا کیا آپ نے یہ کیس ہائی لائٹ کیا, اور یہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ کراچی میں کوئی واقعہ ہو جائے نا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی میں ایک گاڑی جل گئی تھی جس میں کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی, اور کوئٹہ میں ہلاکتیں ہو گئی تھی. تو ہماری جو ہیڈ لائنز تھی نا ٹی وی چینلز کی, وہ گاڑی کی جلے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے نا آپ کی ریاست نے بنایا ہوا, کہ کراچی میں میٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹی وی چینلز کی ریٹنگ بناتے ہیں, اس میں اور اس ریٹنگ کو یہ تمام میڈیا کے لوگ فالو کرتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر اشتہار کا ریٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیپٹلزم جو ہے نا, کیپٹلسٹ تھنکنگ ہے, تو اس کی وجہ سے جو اصل مسائل ہیں. میں اس کو ذرا وضاحت کر دوں. میرے خیال ہے کہ اس میں ریاست کا کوئی کردار نہیں ہے, یہ اوور آل ایک مارکیٹ کا ارینجمنٹ ہے. مارکیٹ کا ارینجمنٹ یہ ہے کہ جو میڈیا ہے, ریاست شاید میری بات سنیں نا, ریاست جو ہے, نہیں ریاست تو ویسے ہی بہت نالائق ہے, پہلے جو ہے اپنی ڈیوٹیز نہیں ادا کر رہی, اب یہ بات بھی اس پر ڈال دیں. اب میڈیا پر بھی تو کوئی بات آنے دینا, یا جو میڈیا اس میں اب یہ برابر کا قصوروار ہے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا ایڈورٹائزنگ میں ریٹنگ ایک کرنسی ہے. میڈیا انڈسٹری میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے, تو جتنی آپ کی ریٹنگ اچھی ہوگی, یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو اچھی بات کر رہے ہیں. ریٹنگ اگر آپ کی اچھی ہے تو آپ اچھے اینکر ہیں, آپ کا ریٹ بھی زیادہ ہے, اور آپ کا ریٹ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اس میڈیا اس کو زیادہ بزنس مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ کراچی جو ہے ہمارا ایک مین کمرشل ایریا ہے, اور جو ایڈورٹائزر ہیں, اشتہاری پارٹیاں جو ہیں, وہ بھی زیادہ تر کراچی میں رہتی ہیں. تو جو ایک چیز کو جو ایک بڑی مارکیٹ میں وہ بیچنے میں یا ایڈورٹائز کرنے میں, لوگوں میں انٹروڈیوس کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ باقی جگہوں پر بھی چلتی ہے. تو لہٰذا اگر پاکستان میں آپ سمجھیں کہ 50 میٹر لگے ہو نا, کہ جن کے ذریعے وہ جج کر رہے ہیں ریٹنگ وغیرہ, تو اس میں سے جو کوئی 40% ہیں وہ کراچی میں لگے ہوں گے, باقی جو ہے کوئی آپ سمجھیں کہ کوئی 25% جو ہے وہ لاہور میں ہوں گے, جو کوئٹہ میں ہو سکتا ہے کہ 2 میٹر لگے ہوں. تو لہٰذا یہ جو کوریج ہے وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, اور اس کے لیے پھر یا تو کہ کوئی اسٹیٹ کا میڈیا اتنا کمپیٹنٹ ہو, یعنی جو پی ٹی وی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ پی ٹی وی کو ہم بھی تو, آپ بھی تو پیسے پے کر رہے ہوتے ہیں کوئی بلوں کے ذریعے, وہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں کرتے, وہ صرف ہر ٹائم گورنمنٹ کی پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں. تو چیمہ صاحب درست بات ہے, لیکن ریاست اس لیے ذمہ دار ہے کہ ریاست نے پیمرا کے قوانین بنائے ہیں, اور وہ قوانین پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. خیر ایک لمبی بات ہو جائے گی. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا منظرنامہ کافی حد تک سمجھ میں آیا ہوگا. ہمیں دیکھتے رہیے, اگر نہیں آیا تو کل پھر سمجھائیں گے. talkshock777@gmail.com پر ہمیں کوئی معلومات ہو تو وہ شیئر کیجیے. پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری رائے وہ جو کمنٹ باکس ہے اس میں ضرور دیجیے.